السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے نا؟ آج ہم اس تصویر کے بارے میں جملے لکھیں گے یا پیراگراف لکھیں گے۔ پیراگراف ہی لکھ لیتے ہیں، اور پیراگراف کس سے کہتے ہیں؟ جب ایک جملہ ختم ہو تو پھر دوسرا جملہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کاپی پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس تصویر کے بارے میں ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیسے لکھیں گے۔ دیکھنے میں تو بالکل چھوٹی سی تصویر نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہ تصویر، پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ تصویر کس جگہ کی ہے۔ دیکھتے ہی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک پارک ہے، ٹھیک ہے؟ پارک دیکھیں گے، پھر آپ نے بڑی بڑی چیزیں دیکھنی ہیں۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ آسمان پہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ کہیں بادل نظر آ رہے ہیں، لیکن سورج چمک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت بڑے بڑے درخت ہیں اس پارک میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کتنے لوگ ہیں۔ تو اس تصویر میں 4 بچے ہیں، اور آپ سب نے دیکھنا ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مختلف کام کر رہے ہیں۔ یہ بچہ پتنگ اڑا رہا ہے، یہ بچہ ادھر، یہ دیکھیں یہ ادھر کھیل رہا ہے، اور یہ فٹ بال کھیل رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بلبلے بنا رہی ہے بچی، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھنے میں یہ پارک کیسا ہے؟ یہ پارک صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، اور پارک بڑا بھی ہوتا ہے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے؟ اس میں یہ دیکھیں پھول بھی نظر آ رہے ہیں، پودے بھی نظر آ رہے ہیں، درخت بھی نظر آ رہے ہیں، سبزہ بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بعض دفعہ ہم بچوں کو تصویر کے بارے میں تصویر دیکھ کر جملے لکھیے، تصویر کے ساتھ ذخیرہ الفاظ بھی دے دیتے ہیں۔ تصویر، باغ، بچے، بہن بھائی، کھیل رہے، آسمان، سورج، چمک، پرندے، یہ دیکھیں چڑیا بیٹھی ہوئی ہے نا، اڑ، بادل، پھول، چڑیا، پتنگ۔ اس طرح ہم آپ بچوں کو دیتے ہیں تاکہ بچے ان الفاظ کی مدد سے اس کے بارے میں، تصویر کے بارے میں لکھ سکیں۔ اور بعض دفعہ ہم بچوں کو سوالات دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تصویر کس جگہ کی ہے، موسم کیسا ہے، تصویر میں کتنے لوگ ہیں، سب لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، چیزیں کیسی ہیں، کیسی لگ رہی ہیں تصویریں، اور چیزیں کیسی لگ رہی ہیں اس تصویر میں۔ اور آخر میں بچوں سے کہتے ہیں آپ اس تصویر کی کوئی خاص بات بتائیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم سوال بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے، کس، کیسا، کتنے، کیا کیا، کیسی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر آپ کو کیوں پسند ہے۔ تو اس طرح کی ہم سوالات بھی دے دیتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے لکھ سکے۔ اب میں آپ کو پیراگراف بھی پڑھ کے سناتی ہوں جو لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک پارک کی تصویر ہے، جگہ کا پتہ چل گیا، یہ پارک کی تصویر ہے۔ اور ذخیرہ الفاظ اس لیے دیتے ہیں تاکہ بچوں کو الفاظ لکھنے آ جائیں۔ پارک کیا ہے؟ بہت بڑا اور خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہرا بھرا بھی لکھ سکتے ہیں۔ بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، بچے دیکھیں سارے خوش ہیں، ان کے چہرے دیکھیں سب خوشی سے کھیل رہے ہیں۔ علی اور سارہ، ہم نے ان دونوں بچوں کے نام خود ہی لکھ لیے ہیں، کتاب میں علی اور سارہ استعمال ہوئے ہیں۔ علی اور سارہ دونوں بہن بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں، بلبلے بنا رہے ہیں۔ علی کا پالتو کتا بھی ساتھ ہے، یہ دیکھیں سب بچے دوڑ بھاگ رہے ہیں۔ بچے کیا کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ بھاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بلبلے بنا رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ موسم خوشگوار ہے، آسمان پر سورج چمک رہا ہے۔ موسم اچھا ہے، اس لیے بچے کھیلنے آئے ہیں پارک میں۔ اور کہیں بادل بھی ہیں، یہ دیکھیں آسمان پر کہیں کہیں بادل ہیں، اس لیے موسم اچھا ہے۔ اور اس میں اور کیا لکھا ہوا ہے؟ باغ میں رنگ برنگے پھول بھی ہیں، رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ پھول ہیں، یہ بھی پھول ہیں۔ چڑیا درخت پر بیٹھی ہے، یہ چڑیا بھی درخت پر بیٹھی ہے۔ باغ سرسبز اور ہرا بھرا ہے۔ جب درخت ہوں گے، پودے ہوں گے، سبزہ ہوگا تو درخت کیا ہوگا؟ باغ کیا ہوگا؟ ہرا بھرا ہے۔ اس کو آپ باغ بھی کہہ سکتے ہیں، پارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ سارہ تتلیاں پکڑ رہی ہے، علی پتنگ اڑا رہا ہے، سب خوش ہیں۔ مجھے یہ تصویر بہت پسند آئی کیونکہ اس باغ میں گلاب کے پھولوں کے گملے بھی ہیں، گلاب کے پھولوں کے گملے بھی ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ گلاب کے پھول کا گملہ ہے۔ تو اس طرح جب ہم کوئی بھی تصویر ہو تو ہم اس کو لکھتے ہیں، اور جملے ہم فی الحال میں لکھتے ہیں کیونکہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو آپ اس طرح آپ نے کوئی بھی اگر تصویر ہو تو اس کے بارے میں آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں کہ جگہ کون سی ہے، پھر وہاں پہ موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے، پھر کتنے لوگ ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں، سب لوگ وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں، یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ گملہ پڑا ہے، پھول، چیزیں کیسی لگ رہی ہیں، پھر اس تصویر کی خاص بات کیا ہے، تو اینڈ پہ آپ نے وہ بھی بتا دینی ہے کہ کیا خاص بات ہے یا آپ کو یہ تصویر کیوں پسند آئی۔ تو اس طرح ہم تصویری تفہیم لکھتے ہیں۔ یہ ایک سیمپل یہ ہے، میں آپ کو ایک اور سیمپل بھی دکھا دیتی ہوں، چلیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح تصویری تفہیم کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔